أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کس جگہ سے ہے بھائی؟ نہیں یہاں سے بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع في علومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه هي النفقة الثالثة وهي نفقة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور. ولهذا قال تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو نفخ فی الصور ہے اس سے مراد تیسرا نفخہ ہے. یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے علماء کرام نے فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفخ صور جو ہے وہ 3 دفعہ ہو، ثلاث نفخات، 3 نفخے. ایک ہوگا نفخۃ الفزع، ایک ہوگا نفخۃ الصاعق، ایک ہوگا نفخۃ البعث. تو 3 نفخات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، فَزِعَ مانا گھبرا جانا، پریشان ہو جانا. تو دوسری جگہ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. سور پھونکا جائے گا جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں ہے. لفظ صائقہ عام طور پہ آتا ہے بے ہوشی کے لیے، کہتے ہیں نا جی افاقہ، یعنی وہ اٹھ گیا. صائقہ بے ہوش ہو کے گر گیا. یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ذکر فرمایا کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی، آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، آپ کو معجزات عظیمہ عطا فرمائے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بھی آج تو رحمت کا دریا بہہ رہا ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مولا آپ نے مجھے کلام کا شرف بخشا ہے بغیر واسطہ، بغیر کسی فرشتے کے، تو اگر اتنا کرم فرمایا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بولنے والے کو دیکھ بھی لوں تو زیارت بھی نصیب ہو جائے. رب ارنی انظر الیک. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم پروردگار عالم کا دیدار کر سکو، تمہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. اچھا تمہاری رضا کے لیے ایک تھوڑا سا تمہیں
نمونہ دکھاتے ہیں کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہ ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے، متحمل ہو جائے، تو پھر شاید تم بھی برداشت کر لو گے۔ تو فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اب اللہ نے اپنی تجلی مبارک ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اب اللہ نے جب تجلی ڈالی تو ریزہ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام جو کھڑے تھے نا گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، اب جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو کہا کہ مولا تیری ذات پاک ہے، میری توبہ ہے، میں نے غلط سوال کیا، جو مجھے زیب نہیں دیتا تھا سوال کرنا، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وہاں بھی دونوں لفظ آ گئے، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یہاں بھی وہی لفظ ہے، نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ تو اب جو بات ہے وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالی کی زیارت نہیں کر سکتا، یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بندہ بھی، کوئی نظر، کوئی آنکھ اس کی زیارت کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن قیامت والے دن یاد رکھیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جنت والے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو قیامت میں دیدار ہوگا ہر مسلمان کو زیارت ہوگی، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی دیدار کرائیں گے۔ اس لیے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کی رات میں بیٹھے ہیں، چاند کھلا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، هل تضامون فی رؤیتہ، اس چاند میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ انہوں نے کہا اصل 14ویں کے چاند میں کیا شبہ، پہلی رات کے چاند میں تو ہوتا ہے کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا، کہ بڑا بریک ہوتا ہے کبھی، یہ تو 14ویں کا چاند ہے سب کو نظر آ رہا۔ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم فلا تضامون فی رؤیتہ، تم سب کو اللہ قیامت میں اپنا دیدار کرائیں گے جس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ تو ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ ہر مخلوق فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، تو کوئی فانی کسی باقی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب قیامت میں جب ہم دوبارہ اٹھیں گے تو اللہ ہمیں بھی تو ایسی حیات دیں گے نا، ہمیشہ رہے گی، اس پہ فنا نہیں آئے گی، تو ہمیں بھی وہ زندگی ملے گی، وہ اعضاء ملیں گے، وہ دماغ ملے گا، وہ نظر ملے گی جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، تو پھر اللہ دیدار کرنا ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے اللہ اپنے جنت والے مومنوں پہ خود سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اور فرمائیں گے میرے بندے کچھ چاہتے ہو؟ تو بندے کہیں گے مولا کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی ہے کہ اب ہم اور بھی مانگیں؟ آپ نے ہمیں جنت دے دی، ہر نعمت دے دی، اور ہمارے تصور اور عقل اور فکر سے ماورا نعمتیں مل گئیں، اب کون سی ایسی چیز بچ گئی ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں تم کو آج ایسی چیز دیتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں ملی۔ پہلے اب بندے حیران ہو جائیں گے کہ وہ کون سی چیز؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط بعدہ ابدا، آج میں تم پر اپنی رضا کا فیصلہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اور پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ دیدار جو ہے اس کے بھی مراتب ہوں گے، بعض لوگوں کو مہینے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض کو روزانہ زیارت ہوگی، اور بعض شان والے ہوں گے جو جب چاہیں گے زیارت کر لیں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں فی مقعد صدق
عند ملیک مقتدر. تو یہ قیامت میں رویت ہوگی، دنیا میں رویت نہیں ہوگی، یاد رکھیں. باقی ایک بات یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم نے حضور نے اللہ کو دیکھا. وہ بی بی عائشہ نہیں مانتی تھی، بی بی عائشہ صدیقہ نہیں مانتی، وہ بلکہ ناراض بھی ہو جاتی. سیدہ عائشہ صدیقہ غصے میں بھی آ جاتی. جو کہتا نا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ناراض ہو، اور میں بھی کذب علی اللہ، اللہ میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نہیں دیکھا حضور. جب قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو پھر حضور نے کیسے دیکھا ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. لیکن یاد رکھیں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں، بلکہ جمہور صحابہ، ان کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو دیدار کرایا ہے. وَاصْطَفَىٰ مُوسَىٰ لِكَلَامِهِ وَمُحَمَّدٌ لِرُؤْيَتِهِ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کے لیے چن لیا، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو اپنا دیدار بھی کرایا. لیکن یاد رکھو دیدار کا معنی یہ نہیں کہ بغیر کلام کے، کلام بھی اور دیدار بھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صرف کلام ملا، دیدار نہیں ملا. میرے مدنی کو دونوں چیزیں ملی، کلام بھی نصیب ہوئی اور دیدار بھی نصیب ہوا. کیونکہ جب آپ نمازیں بخشوانے کے لیے گئے تو راستے میں کوئی واسطہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَصَلُوا التَّخْفِيفَ ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ کے امت کے لیے رعایت مانگے. تو اب حضور جاتے تو کوئی درمیان میں واسطہ ہے ہی نہیں، تو جو کلام ہو رہی ہے وہ بلا واسطہ ہے. تو شرف کلام بھی بخشا اور شرف رویت بھی بخشا ہے. تو اب محدثین کرام نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے حدیثوں کو اور اقوال کو جمع کیا کہ بھئی بی بی عائشہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، بی بی عائشہ بھی تو عالمہ ہے نا، اور پھر زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں، امہات المؤمنین ہیں. اور اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ دروازے پہ بیٹھ کے بی بی عائشہ سے علم سیکھتے تھے. تو بی بی عائشہ جو کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا بی بی بھی ٹھیک کہتی ہے، صحابہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. تو انہوں نے کہا بھی کیسے اختلاف ہے؟ وہ کہتی ہے حضور کو حضور نے نہیں دیکھا، صحابہ کہتے ہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے خدا کو نہیں دیکھا. حضور نے جب دیکھا ہے تو آسمانوں پہ تھے، دنیا میں تو تھے نہیں. یہ احکام دنیا کے لیے ہے، آسمانوں کے لیے تھوڑے. آسمان کے احکام الگ ہوتے ہیں اور دنیا کے احکام الگ ہوتے ہیں. اب دیکھو نا، آسمان پہ جب حضرت آدم حوا تھے وہ باتیں الگ ہیں، اور جب زمین پہ آئے تو وہ باتیں الگ ہیں. تو آسمانوں کے احکام الگ ہوتے ہیں اور زمین. حضور پاک نے جب دیکھا تو لیلۃ المعراج ہے، آپ تو آسمانوں پہ ہیں، اگر وہاں دیکھیں تو اس آیت کا کوئی مخالف نہیں. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ مسلمان جب دیکھیں گے انشاءاللہ دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، وہ ہم جیسے گناہگاروں سے بھی راضی ہو جائے. کیوں؟ وہ تو رحیم ہے نا، وہ تو کریم ہے نا، وہ تو راضی ہونا، وہ تو بخشنا چاہتا ہے، رحمت فرمانا چاہتا ہے. رحمتی وسعت کل شیء، حتیٰ کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ اوسع ہے. تو اس کی رحمت اتنی بڑی ہے. لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ رحمت کی 100 ڈگری 100 جز ہے، اس میں اللہ نے دنیا میں صرف ایک حصہ اتارا ہے، 99 حصہ تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ قیامت میں ظاہر کریں گے. تو پھر رحمت کتنی ہوگی خود اندازہ فرمائیں. تو اس لیے اللہ کی رحمت کے آگے کوئی بعید نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو اب دماغ میں اچھی طرح رکھ لیں کہ آسمان جب ہم دیکھیں گے قیامت میں، اس وقت بھی تو یہ زمین نہیں ہوگی نا. تو اس زمین پہ رہتے ہوئے واقعی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو جب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو یہ زمین تھوڑی ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اور
بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ تجلیات ہی ایسی ہیں، یا تو اس کی رحمت ہوگی تو وہ طاقت دیں گے، ورنہ کون طاقت رکھتا ہے دیکھنے کی؟ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجاب اٹھا دیں تو جہاں جہاں تک تجلی جائے ساری دنیا راکھ بن جائے، جل کے ختم ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی کہ ان کی رحمت جو ہے بہت بڑی وسیع ہے۔ اسی لیے ایک بڑے اللہ والے کی عجیب دعا ہے، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں یا رب کل شیء، عجیب دعا ہے، ایک اللہ والے کے، ایک ولی اللہ کی دعا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا رب کل شیء رحمتک وسعت کل شیء، یا رب کل شیء رحمتک وسعت کل شیء بقدرتک کل شیء فاغفر لی کل شیء حتی لا تسألنی عن شیء۔ عجیب دعا، اللہ اکبر، اللہ والوں کی باتیں بھی نرالی، ان کی دعائیں بھی نرالی، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کیا عجیب، کہتے ہیں یا رب کل شیء، سب چیز کے رب آپ ہیں، رحمتک وسعت کل شیء، تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، فاغفر لی کل شیء، میری بھی ہر خطا معاف کر دے، حتی لا تسألنی عن شیء، پھر مہربانی کر کسی چیز کا سوال نہ کرنا، بغیر حساب کے مہربانی فرما دے، بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرما دے، تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ تیری رحمت اتنی وسیع ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے، تو ساری دنیا کو جنت میں بھیج دے تو کون پوچھنے والا؟ کسی کو بھی نہ بھیجے تو کون پوچھنے والا؟ تو اتنا بڑے ہیں، تو اس لیے لفظ یاد رکھیں، سائے کا معنی بے ہوش ہونا، کہ موسیٰ علیہ السلام فوت تو نہیں ہو گئے نا؟ جب پہاڑ پہ تجلی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام گر گئے، گرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، موت تو نہیں آئی نا؟ فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اچھا ایک بات اب مشکل یہ آ گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہر آدمی نے اپنے بعض لوگوں نے ایک قصہ بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سرما تم پہنتے ہو یہ اسی پہاڑ کا سرما ہے جس کو اللہ نے تجلی کی تھی اور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ سارا اٹھا کے تمہارے لیے لے آئے ہیں کہ تم سرما پہنتے ہو۔ کیا جھوٹ بولنے والی بات! اللہ کے بندے، وہ کہاں کوہ طور اور کہاں وہ پہاڑ اور کہاں اس کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اور کہاں سرما، کہاں اسمد، کہاں یہ سیاج سرما، کہاں ممیریاں، یہ تو کئی چیزیں، ان کا کیا تعلق ہے کوہ طور سے؟ لیکن وجہ کیا ہے کہ دماغوں میں آ گیا نا کہ ہر قبر ہر بات کسی نہ کسی جگہ سے جوڑنی ہے نا، ایک دماغوں میں بیٹھ گیا نا کہ بندوں کی عبادت کرنی ہے، خدا کی عبادت تو کرنی نہیں ہے، تو لہذا جہاں کوئی واقعہ ہوا ہم آ گئے سر ٹکا کے، سجدہ بھی شروع کر دیا کہ یہاں تجلی ہوئی تھی، چلو گر جاؤ سجدے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت عطا فرما۔ تو اب سمجھیں لفظ فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اچھا اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انا اول من افیکا، یاد رکھیں، لفظوں کو محفوظ رکھا کریں دماغ میں اور سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ مشکل تو یہ ہے نا کہ بھئی ایک تو آج کل وہ دور نہیں رہا نا قرآن سے شوق کا، ذوق وہ نہیں رہا، اور طلباء میں تو بالکل نہیں رہا، ان میں تو بس ایک روٹین ہے، آ گئے بیٹھ گئے اٹھ گئے چلے گئے السلام علیکم، بہرحال اسی میں انشاءاللہ بخش دے گا۔ شکل تو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا طالبوں میں، اصل تو ہم نہیں ہیں، شکل ہے، تو کبھی کبھی وہ راضی ہوتے ہیں تو شکل کی وجہ سے بھی مہربانی فرما دیتے ہیں نا۔ تو بہرحال یاد رکھیں، حضور فرماتے ہیں انا اول من افیق، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اور جب میں اٹھوں گا ہوش آئے گا فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ نَاخِذٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ،
فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کے مجھ سے بھی پہلے کھڑے ہیں. فرماتے ہیں میں سوچوں گا حل انہو افاق قبلی، کیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، او لم یساک، یا وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں جب ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ قائم، وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو فرماتے ہیں پتہ نہیں وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا بے ہوش تو ہوئے لیکن مجھ سے ہوش میں پہلے آ گئے. کیوں؟ فرماتے ہیں جوزی بصاعقۃ الطور، اللہ نے شاید ان کو وہ بدلہ دیا جو وہ طور پہ بے ہوش ہو گئے تھے، اللہ کے دیکھنے کے لیے بے ہوش ہوئے تھے، تو آج اللہ نے ان کو پہلے ہوش دے دی کہ چلو وہ بدلہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے ہوش یا بے ہوش زندہ ہوتا ہے یا مردہ بھی؟ ہاں جی نہیں، مردہ آدمی کے بارے میں کبھی سنا آپ نے؟ کہے کوئی جی فلانا مردہ بے ہوش ہو گیا پھر ہوش میں آ گیا، کبھی کہیں گے مر گیا تو مر گیا ختم. بے ہوش کہتے ہیں او جی آدمی پتہ کھڑا تھا، کھڑے کھڑے گرا بے ہوش ہو گیا. معنی ہے زندہ تھا تو بے ہوش ہوا نا. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ انبیاء زندہ ہیں، اس لیے ہوش کی بات ہو رہی ہے، موت حیات کی بات نہیں ہو رہی. حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے زندہ کیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا. کیا معنی؟ یعنی وہ جو سور کا اثر ہوگا اس کی وجہ سے بے ہوشی تو آ جائے گی، لیکن موت اور بے ہوشی میں آسمان و زمین کا فرق ہے، یاد رکھیں. اچھا کبھی کبھی صاعقہ کا لفظ ہوتا ہے مراد موت ہوتی ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ بھی موت ہے، نیند جو ہے یہ بھی گویا ایک موت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، معنی یہ ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے ان پہ موت ہی نہیں آئے گی، بے ہوشی نہیں آئے گی. کیا معنی؟ ہر چیز فنا ہوگی لیکن جن کو اللہ چاہے گا ان پہ فنا نہیں آئے گی. جنت فنا نہیں ہوگی، جنت پہ فنا نہیں آئے گی، جنت کے غلمان و حوروں پہ فنا نہیں آئے گی، عرش و کرسی پہ فنا نہیں آئے گی. اس لیے الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے ان پہ نہ بے ہوشی آئے گی نہ فنا آئے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گی. اچھا اس کے بعد تو اس لیے علماء نے فرمایا کتنے سور ہو گئے، نفقۃ الفزع، نفقۃ الصعق، اور پھر سور پھونکا جائے گا. وہ کیا ہے؟ نفقۃ البعث. نفقۃ البعث معنی یہ ہے کہ پھر سب اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کتنے نفقات ہو گئے، یاد رکھیں بڑے مشکل بات ہوتی. ایک آیت سمجھ لو نا، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ سبق 2 سپارے پڑھ لو اور سمجھ ایک آیت نہ آئے. تو بعض علماء فرماتے ہیں 3 نفقے ہیں. نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات، ایک. نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، 2. نفخ فی الصور فاذا هم قیام ینظرون، 3 ہو گئے. اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، نفقات 2، نفقتان حدیث میں آ گیا ہے کہ 2. نفقت الصعق و نفقت البعث، ایک ہوگا جس سے مر گئے بے ہوش ہو گئے، ایک ہے جس سے ہوش میں آ گئے. وہ کہتے ہیں 2 ہے. وہ کہتے ہیں نفقت الفزع جو ہے نا، دراصل وہ بھی فزع اور صعق ایک ہے. کیا مطلب؟ پہلے گھبراہٹ ہوگی پھر بے ہوش ہو کے مر جائیں گے. تو فزع اور صعق ایک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفقت البعث ہے. تو لہذا جمہور کا قول یہ ہے کہ 2 نفقے ہوں گے، ایک نفقت الصعق ہوگا، ایک نفقت البعث ہوگا. فزع جو ہے وہ صعق کے ساتھ ہے کہ ہر چیز میں پہلے گھبراہٹ آتی ہے پھر بندہ ختم ہو جاتا ہے.
تو فضا سے شروع ہوگا اور ساق پہ آ کے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد نفخہ بعث ہوگا کہ جب سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا اب دو لفظ آتے ہیں، ایک جگہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کہ سب کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے بی بی عائشہ نے پوچھا تھا امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں جن کو اللہ نے حیا دیا ہے نا، جن کو اللہ نے شرم دی ہے، حیا دی ہے، ان کا مقام بھی دیکھیں، اور میری بیٹیاں میری بہنیں غور سے حدیث سنیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا ہم سب قبروں سے اٹھیں گے تو ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، تو قبرستان میں تو سب کٹھے ہوتے ہیں نا، یہاں مرد کی قبر ہے عورت کی، یا رسول اللہ اجنبی لوگ ہوں گے اور پھر کفن بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے ہم پیدا ہوئے تھے ویسے کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیسے ہوگا کہ اجنبیوں کے سامنے عورتیں ننگی کھڑی ہوں گی؟ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی بی بی عائشہ کو صرف زندگی میں پردے کا خیال نہیں، مرنے کے بعد والے پردے کا بھی خیال ہے کہ جب ہم قبر سے اٹھیں گے اس وقت کیا ہوگا۔ تو جن کو یہاں خیال نہیں ان کو اگلا خیال کیوں آئے گا؟ جن کو یہاں پردے کا خیال نہیں ہے، اللہ کے حرم میں بھی عریاں لباس ہے، چھوٹے بازو ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، بی بی عمرے پہ آئی ہوئی، کپڑے لون کے پہنے ہوئے ہیں کہ بجلی کی لائٹ پڑے یا سورج کی لائٹ پڑے پورا بدن نظر آتا ہے، بی بی صاحبہ عمرے پہ آئی۔ یقین کرو کسی مفتی سے عالم سے پوچھ لینا، جو عورت جس کے بال نظر آئیں یا بدن نظر آئے اس عورت پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ عمرے کر کے نہیں جاتی بلکہ لعنتوں کا ڈھیر لے کے گھر چلی جاتی۔ اس لیے اپنے اپنے گھروں کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اولادوں کو کہ بھی کعبۃ اللہ میں تو شرم کرو، مدینۃ الرسول میں تو حیا کرو، بعد میں جا کے چاہے تم کپڑے پہنو نہ پہنو، لیکن یہاں تو وہ شرم کر لو، تم خدا کے گھر میں ہو، اللہ کے کعبے میں ہو، حرم مقدس میں ہو، اور اس مقام پہ ہو جہاں قرآن اترا ہے، تم روضہ رسول کے سائے میں ہو، تم مدینہ منورہ میں ہو، تم راستے کے سفر میں ہو، انہی مقام سے گزر رہی ہو جہاں جہاں سے میرا مدنی محمد مصطفیٰ گزرا ہے، اسی جگہ طواف کر رہی ہو جہاں 1,24,000 پیغمبر نے طواف کیا ہے، اسی جگہ صفا مروہ دوڑ رہی ہو جہاں اسماعیل دوڑی ہیں، جہاں حضرت اسماعیل اور تمام انبیاء دوڑے ہیں، تو کچھ تو حیا کر لو، 2 دن 4 دن کے لیے ڈرامہ ہی کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ سے معافی مانگیں، حالات ہمارے بہت خراب ہیں، ہم خدا کے گھر میں آ کے ایسے عمل کر رہے ہیں کہ اس کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی ہم رحمت مانگنے آئے ہیں، مانگ قہر رہے ہیں، ہم رحمت مانگنے آ رہے ہیں، لعنت کی برس۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ المصور والمصور لا، فوٹو کھینچانے والے پہ بھی لعنت، کھینچنے والے پہ بھی لعنت۔ اب جو حرم میں کھینچ رہے ہیں کیا ہوا؟ تو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لعنت لینے آئے ہیں؟ تو کچھ تو لحاظ کریں، کچھ تو شرم کریں۔ اور یہ لوگ نہیں کر سکتے، حکومت بیچاری کیا کرے، وہ کہتے ہیں ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، نماز کا وقت ہے، عورتیں پیچھے چلی جاؤ، اور تمہیں تو سنتا ہی نہیں، ادھر جائیں پھر ادھر جائیں، پھر آگے آئیں۔ انا للہ، اور پھر فخر سے جا کے بتائیں گی میں نے جناب 10 مردوں کو دھکے دے کے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، وہ ثواب نہیں کمایا، بی بی تم لعنت لے کے جا رہی۔ بوسہ دینا سنت ہے اور غیر مرد کو بدن لگنا حرام ہے، ارتکاب حرام کر کے سنت حاصل کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگ تو اتنے گھبراتے تھے، اتنے ڈرتے تھے کہ اب دیکھیں حضرت ابن عباس جیسا آدمی، حبر المفسرین، یعنی صحابہ میں قرآن کے علم میں ابن عباس سب سے آگے تھا، اتنا بڑا عالم تھا
اللہ اکبر کہ حضرت عمر ان کو آگے بٹھاتے، بدری صحابہ کو پیچھے بٹھاتے. تو بعض صحابہ نے کہا یہ ہمارے بچوں سے چھوٹا ہے، حضرت عمر اس کو آگے کر دیتے ہیں. فرمایا اس کو اللہ نے جو قرآن کا علم دیا وہ تمہیں نہیں دیا. اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا لقب ہے حبر المفسرین، اور جس کے سینے پہ میرے مدنی نے ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم علمہ التأویل، اللہ میرے اس صحابی کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. پھر نبی کی دعا کیسے نہیں لگی؟ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا مفسر ہے، اتنا بڑی شان ہے. طائف میں فوت ہو گئے، مدینہ مکہ نہیں آئے. یہاں سے 130 کلومیٹر ہے طائف، آپ کی قبر وہی ہے، حضرت ابن عباس کی قبر مبارک وہی ہے. ساری زندگی پھر بعد میں وہی رہے ہیں آپ. سارے صحابہ نے کہا حضرت مکہ رہے ہیں. فرمایا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے حرم میں غلطی ہو جائے، حرم میں رہتے ہوئے خطا ہو جائے، مجھ سے طائف میں 70 خطا ہو جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن مکے میں ایک بھی نہ ہو. ڈر کے مارے حرم میں نہیں آئے. مسجد عائشہ دیکھیے نا، مسجد عائشہ کے قریب خیمے لگاتے تھے، ایک خیمہ حرم کی حد میں، ایک خیمہ حرم کے باہر. فرماتے تھے جب عبادت کرنی ہو تو حرم کی حد میں چلا جاتا ہوں، جب بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہو بیٹھنا ہو تو حرم کی حد سے نکل آتا ہوں، کہیں غلطی نہ ہو جائے حرم میں، کہیں کوئی زبان سے بات نہ نکل جائے، کسی ملازم کو ڈانٹ بیٹھوں، کسی بیوی کو کوئی سخت لفظ کہہ دوں، تو وہ اللہ کے حرم میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے حرم میں یا مدینہ کے حرم میں مستقل قیام جو ہے وہ فرماتے ہیں ناجائز ہے، کہ بندہ مستقل نہ رہے. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے حرم میں غلطی کر لی پھر کیا ہوگا. اور دوسرا فرماتے تھے کہ مکے میں رہ کے یاد کرو یار میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا. کوئی آدمی گالی کہہ رہے یار ہمارا ملک نہیں ہے نا، جو مرضی آئے کرو بابا، ہمارا ملک ہوتا ہم تمہیں بتا دیتے. فرماتے یہاں رہ کے اپنے ملک کو یاد کرے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں رہ کے مکے مدینے کو یاد کرے. اس لیے امام صاحب کے نزدیک تو جائز ہی نہیں ہے مستقل کی. وہ فرماتے ہیں بالکل منع ہے، ادب کے خلاف ہے. جتنا بندے کو زیادہ دیر گزرتی ہے بے ادب ہو جاتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے جب نئے نئے لوگ آتے ہیں نا جی، وہ ہمارے عربی لوگ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، کہتے ہیں ہندی سندھی سادات مکہ. وہ کہتے ہیں یہ سارے جو آئے ہیں نا ہمارے پاس ہند سے سندھ سے، کوئی کشتہ یہاں آ کے سب سید بن گئے، سب سردار بن گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نیا نیا آئے نا تو یہ فرشتہ ہوتا ہے، اور جب اقامہ مل جائے اور سال گزر جائے پھر انسان ہوتا ہے، جب 2-4 سال کے بعد پیسے آ جائیں پھر شیطان ہوتا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے، ہم تو رات دن بھگت رہے ہیں نا، ہمارا تو گزارا ہے نا آخر لوگوں کے ساتھ. جب نیا نیا آدمی آئے نا جی، آئے دیکھو اس کی نماز دیکھو، اس کا طواف دیکھو، کعبے کو دیکھ کے جناب روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے. اب اس کو کہو مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، اب کیوں نہیں رونا آتا؟ دل گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، زنگ لگ گئی ہے، رونا کیسے ہے؟ جب دلوں پہ زنگ لگ جائے نا رونا نہیں آتا، یاد رکھو، شقاوت آ جاتی ہے. رونا تو نصیب والے کو آتا ہے، رونا جو ہے وہ تو نصیب والے کو آتا ہے. اسی لیے تو اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں کہ بھئی سارے کام تیرے رونے سے ہونے ہیں، تم رونا شروع کرو. ماں دوڑے گی، بہن دوڑے گی، بیٹیاں سب دوڑیں گے، بھوکا ہے دودھ پلاؤ، بنا کرو، اٹھاؤ، بچہ گر گیا، پیشاب نکل گیا، بس رونا سیکھ لو تو سارے کام ہو گئے. تیرا پہلا سبق کیا ہے؟ رونا ہے. اسی لیے میرے مدنی کا فرمان ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں الحمدللہ. فرمایا لو کنتم تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ باتیں جان لیتے جو میں نے جانی ہیں. فرمایا لضحکتم قلیلا فلبکیتم کثیرا، تم ہنسنا چھوڑ دیتے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے روتے.
یہ تو حضور صلی اللہ، اسی لیے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو رونا جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور جب آدمی کا آنسو گرتا ہے نا، ایک اللہ کے ولی جو تھے نا، جب آنسو آتا تھا نا وہ چہرے پہ مل لیتے تھے. تو ساتھی حضرت یہ کیا کرے؟ فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں. جب آنسو آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو 500 سال تک جہنم سے دور کر دو. فرماتے ہیں اس لیے میں مل لیتا ہوں کہ سارا چہرہ پہ سارا کچھ دور ہو جائے نا. تو بہرحال الدموع جو ہے نا جی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے کہ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ، اللہ مجھے اس آنکھ سے پناہ دے جو تیری خوف سے نہ روئے. تو یہ نہ رونا تو عذاب ہے اللہ کا. آج جناب مجھے خاص طور پہ یہ جو پرانے ہیں نا 10 سالہ 20 سالہ 25 سالہ 30 سالہ، یہ پرانی کیٹیگری ہے نا پچھلے قرن کی، پچھلی صدی والے، ان کو کہو مجھے رونا دکھا دیں. دل میلے ہو گئے، سیاہ ہو گئے ہیں، سارا دن حرم میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، ویزے بیچتے ہیں، عورتوں کے پاسپورٹ ہوئے مردوں کے فوٹو لگا دیتے ہیں، ٹکٹیں بیچتے ہیں، ہر بلا بیچتے ہیں. ان کو تو جو ملے بیچتے ہیں، پانی بیچتے ہیں، زمزم بیچ، جو مرضی آئے بیچتے. روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر، حلال ہو حرام ہو پیسہ آئے بس. تو اس لیے یاد رکھیں. اب 2 باتیں. بی بی عائشہ پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ اس دن کیا ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا سوچ رہی ہو، وہ دن تو ایسا سخت ہوگا کہ جس کی آنکھیں کھلی ہیں پھٹی رہ جائیں گی، ان کو طاقت ہوگی ادھر ادھر دیکھیں. میں کیا کہہ رہی ہوں بی بی؟ وہ تو جب ایسے آنکھ کھلی ہے تو بس کھلی ہے، بس کھڑی ہے، اور جھکی ہے تو جھکی ہے. وہ تو ضرورت ہی نہیں کسی کو کہ ادھر نظر ڈالے کہ عورت ہے یا مرد ہے. اس طرح کسی کو طاقت ہی نہیں ہو ایسے. اچھا اب 2 لفظ ہیں. ایک ہے کہ قبروں سے جب سور پھونکا جائے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور جو آج آیت پڑھ رہے یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے تیزی سے دوڑ پڑیں گے. نسلان، نسلان مانا تیز تیز چلنا. اسی لیے کہتے ہیں نا بچے کو نسل، بھئی کس نسل سے ہے، یہ کون سی نسل ہے کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ سے جلدی باہر آتا ہے. اگر دیر ہو جائے تو بچہ تو ختم ہو جائے، یا مر جائے یا پاگل ہو جائے. اس لیے اللہ نے نظام بنایا ہے. اور اللہ کا نظام دیکھو، کبھی آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا یوں کھڑا ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، پاؤں نیچے ہوتے ہیں. اور جب ولادت کا وقت آتا ہے نا تو اللہ سکھلاتے ہیں کہ جناب جلدی جلدی کلٹی کھاؤ، سر پہلے نکلے ٹانگیں بعد میں نکلیں. تو اللہ اس کو نکلنے کا راستہ سکھلاتے ہیں. اگر ٹانگیں پہلے نکلتی ہیں اور سر پیچھے رہ جاتے تو حضرت تو یہاں بس مر جاتے، سانس ہی ختم ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بتایا ہے کہ کیسے نکلنا ہے. یہ سارے راستے اللہ خود سکھلاتے ہیں. اچھا اس کو پتا ہے کہ میرے دودھ کی نہر کہاں ہے؟ کون سکھلاتا ہے؟ اللہ سکھلا رہے ہیں نا کہ بھئی تم نے پستان سے دودھ پینا ہے، ہاتھوں سے بھی نہیں پینا، پاؤں کے انگوٹھے سے بھی نہیں پینا، ورنہ تو بچہ ہے نا جی، ہاتھوں کو چمٹ جائے، ماں کے پاؤں کو چمٹ جائے، نہیں وہ سینے پہ آئے گا، وہیں آ کے منہ مارے گا. اور جیسے منہ مارے گا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور دودھ بھی آ جائے گا. آج کل تو خیر خاون دودھ پیتے ہیں، پتہ نہیں بچوں کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا، خدا جانے. آج کل خاون دودھ پی رہے ہیں نا ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ. بس ہم مولوی میرے خیال میں روتے روتے مر جائیں گے، تم اپنی حالت پہ رہو گے. لیکن بہرحال ہمیں کہنے کا ثواب تو ملے گا، تبلیغ کرنے کا ثواب تو ملے گا نا. باقی تم مانو نہ مانو، ہم کو ٹھیکیدار ہیں، تمہیں منوانے کے لیے تھوڑا آئے ہیں، تمہیں سنانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں بتلانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں کہنے کے لیے آئے ہیں. منوانا نہ منوانا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ہدایت دے دے، وہ چاہے تو نہ دے. اس کے لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی تو مولوی کی کیا تھا. اس لیے یاد کہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو یہ بھی مخالف نہیں آیا. کیا مانا؟ پہلے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر معاشر کی طرف جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ.
اب مفسر وہی پہلا قول نقل کریں، هذه هي النفقة الثالثة وهي نفقة البعث والنشور للقيام من الاجداث والقبور۔ اجداث بھی قبر کو کہتے ہیں، جدت اجداث جمع ہے قبور۔ ولہذا قال تعالی، اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ والنسلان، نسل کیا مانا؟ والمشی السریع، تیز تیز چلنا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا، کہ قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے۔ یعنون قبورہم التی کانوا یعتقدون فی الدار الدنیا انہم لا یبعثون منہا، کہ جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے، مر گئے بس مر گئے، اب جب اٹھیں گے اب سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ فَلَمَّا آيَنُوا مَا كَذَّبُوا بِهِ فِي مَحْشَرِهِمْ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا وَحَضَرَ فِي عَذَابٍ فِي قُبُورٍ مِنْ نِسْوَتِنَا وَعَدُوا تَشْدِيدَ كَالرَّقَادِ۔ اب جناب فرماتے ہیں اللہ پاک کے قیامت والے دن جب کافر اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کاش کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ اب مفسر کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ ان پہ عذاب قبر نہیں ہوگا، عذاب قبر ہوگا، لیکن قیامت کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کے مقابلے پہ وہ آرام نظر آئے گا۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن جہنم کے طبقے سے نکال کے، طبقات ناریہ سے نکال کے طبقات زمہریریہ میں بھیجیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہمیں وہی واپس بھیج دو، اس سے تو وہی بہتر تھا جو عذاب ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے آدمی جب بڑا عذاب دیکھتا ہے تو پھر چھوٹا جو ہے بھول جاتا ہے، وہ سمجھتے یار وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واللہ اعلم۔ دعا کریں اللہ صحت عافیت دے تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں اب بندہ کیا کر سکے۔ اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں نا جی، وہ بیماری دیتا ہے تو حکمت ہے، صحت دیتا ہے۔ ایک آدمی نے بال تھوڑے سے کٹوا لیے، احرام کھول دیا، 3 گھنٹے کے بعد کسی نے سمجھایا تو سارے بال کٹوا لیے، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن اللہ توفیق دے تو 2-4 ریال جتنا توفیق ہو صدقہ کر دو۔ کہتے جی کہ یہاں جو بیئر ملتی ہے اس کا پینا جائز ہے۔ میرا بھائی نہ پیو تو بہتر ہے، لیکن سنا یہی ہے کہ اس میں الکوہل نہیں ہوتا، بلکہ وہ لکھتے ہیں فری الکوہل، کہ اس میں الکوہل نہیں ڈالا گیا۔ اگر الکوہل نہیں ہے تو پھر تو جو کا پانی ہے کیوں نہ پیو بھائی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حرام تو تب ہوتی ہے جب الکوہل کی آمیزش ہو۔ وہ کہتے ہیں یہاں جو بناتے ہیں المرائی والے یا باہر سے بھی جو آتی ہیں ان کے ساتھ یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ بدون الکوہل، لیکن نہ پیو تو بہتر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نیٹ پہ جو بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا بھئی میرے کہنے کا معنی یہ ہے اکثر، یہ معنی نہیں ہوتا۔ دیکھو نا جیسے اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم کو کہ بھئی ان پرندوں کو ذبح کر کے فَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، سب پہاڑوں پہ جا کے تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ حضرت ابراہیم ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا تھے، ہمالیہ پہ بھی رکھنے گئے تھے۔ معنی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہیں اکثر، یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ اس پہ علماء نہیں آتے ہیں یا اسرار صاحب، ٹھیک ہے میں خود جانتا ہوں، میرے مہربان ہیں، دوست ہیں، اللہ کا فضل ہے، ان کا قرآن پر بڑا مطالعہ ہے۔
اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. گو یاد رکھیں وہ بھی اس طرح کے راستے سے نہیں آئے جو علم حاصل کرنے کا راستہ ہے, اسی لیے ان سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, جیسے مودودی صاحب سے غلطیاں ہوئی, اسی طرح ان کے اپنے استاد امین احسن اصلاحی سے غلطیاں ہوئی. ان کی غلطیاں تو خود ڈاکٹر صاحب نے آپ بیان کی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے بڑے خدمات ہیں, اللہ قبول فرمائے. مجھے تو ان سے ویسے محبت ہے, میں تو کوئی ایک دفعہ لاہور گیا تو ان کو مسجد میں بھی گیا. محبت الگ چیز ہے, بات ہے اکثر, یعنی اکثر دیکھیں گے آپ کہ اکثر ٹیلی ویژن پہ وہی لوگ آتے ہیں جو بس اللہ رحم کا دھوم مچا دے, دھوم مچا دے, دھوم مچا دے. یہ کیا ہے دھوم مچا دے؟ سر ننگا عالم تقریر کرتا ہے. حضور پاک نے کبھی سر ننگا ہو کے تقریر کی ہے؟ تو جو تقریر کرنے والا سر سے ننگا کھڑا ہوا ہے وہ کیا تاثر دے رہا ہے دنیا کو؟ اچھا کوئی بعض ڈاکٹر صاحبان ایسے ہیں وہ 3 طلاق کو 1 کر دیتے ہیں, 1 کو 3 کر دیتے ہیں, حالانکہ اس بیچارے نے پتہ نہیں سورۃ البقرہ کبھی پڑھی بھی نہیں ہوگی. تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ سارے خراب ہیں. بھئی اگر 2 اچھے ہیں, 4 اچھے ہیں اور 95 خراب ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے نا کہ سارے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھی اب علماء کو میدان میں آنا چاہیے, کسی پر اعتراض نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کیوں جب تم اچھے لوگ نہیں آؤ گے تو وہ کیا کریں؟ کسی کو تو بلانا ہے نا انہوں نے, کسی کو تو بلانا ہے نا انہوں نے تو اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ ادھر عالم دکھائیں گے, ادھر جناب عورت کی جھلکی دکھائیں گے, انہوں نے تو پیسہ کمانا ہے. جو آدمی عمرہ کرے اسے حاجی کہنا جائز ہے, حج کیا نہیں تو کیوں کہو؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ابھی اس نے حج کیا ہی نہیں بیچارے نے, اس کو عمری کہو. روزے رکھنے والے کو روزی کہو. کیا خیال ہے؟ تہجد پڑھنے والے کو تہجدی کہو, خیرات کرنے والے کو خیراتی کہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حاجی کہو حاجی والے کو؟ حضور نے کبھی اپنے نام کے ساتھ لکھا حاجی محمد الرسول اللہ لکھا ہے؟ تو تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ تو حاجی بھی جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, اپنے آپ کو خامخواہ حاجی کہیں. پتہ ہے حج مقبول بھی ہوا نہیں ہوا, اللہ نے قبول بھی کیا نہیں کیا. یہ تو ایک دوسرے کو لوگ حج پڑھایا تو چلو نسبت سے حاجی 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 کہنا شروع کر دیا. نہ کوئی شریعت کا حکم تو نہیں جو حج کرے اس کو حاجی کہو. حاجی ابو بکر صدیق کہا ہے آپ نے کبھی؟ سب سے پہلا امیر الحج تھے حضرت ابو بکر تھے. حضرت عمر کو کبھی آپ نے کہا حاجی عمر؟ تو یہ صرف تمہارے ملک والوں کے لیے تھا, صحابہ کے لیے نہیں تھا یہ لفظ. جو مرضی ہے کہو بابا. اب تو پتہ نہیں ہم حاجی ہیں یا پاجی ہیں, کیا بلا ہیں ہمیں تو. مجھے تو ڈر ہے کہ ہم پتہ نہیں ہیں کیا بلا. ایک امید ہے نا کہ اللہ قبول فرمائیں گے, ورنہ پتہ تو کوئی نہیں ہے. ایک مشت سے داڑھی کم ہو تو گناہ ہے, سنت کے مطابق 1 مشت ہے. باقی جس نے رکھی ہے دعا کرو اللہ اس کو بڑھانے کی توفیق دے. پہلے کھیتی نکلے گی تو بڑھے گی نا, تم تو نکلنے ہی نہیں دیتے, اس طرح لے کے رات کو سرانے رکھتے ہو. یہ مسئلے چھوڑ دو, یاد رکھو یہ مولوی مکی مولوی مدنی تو ایسے بس ہیں. ایک مجھے بتائیں خدا کے لیے, خدا کے گھر میں کھڑے ہو سچی بات کرنا, جتنے نبی گزرے ہیں کسی نے داڑھی مڈائی ہے؟ صحابہ, تابعین, اولیاء اللہ, محدثین, کسی نے؟ تو قیامت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کو ان کی شکل اور ان کی قسم والوں کے ساتھ کھڑا کریں گے. تو داڑھی منڈے کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ خود فیصلہ کر لو, مولویوں سے مسئلے نہ پوچھو. کہ اللہ کریں گے بھی اپنی اپنی شکل میں چلے جاؤ. من تشبہ بقوم فہو منہم احشروا الذین ظلموا وازواجہم.
یہ اللہ کا قرآن ہے. کیا مانا؟ زانی زانی کے ساتھ کھڑا ہوگا، فاسق فاسق کے ساتھ کھڑا ہوگا، سود خور کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو داڑھی منڈا. تو اگر ہم انبیاء سے بھی کٹ گئے، اولیاء سے بھی کٹ گئے، تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ خود سوچ لیں. اور پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے ان کو داڑھی منڈانے میں، لوگ جوان سمجھتے ہیں. مجھے بازار سے 336 ریال ملے ہیں، تو اگر مالک کا پتہ نہیں، صدقہ کر دو، خیرات کر دو کہ یا اللہ جس کے پیسے ہیں اس کو اجر دے اور مجھے بھی ثواب دے. عمرے کے بعد بال تھوڑے کاٹے، 3 گھنٹے کے بعد کاٹ دی، ٹھیک ہو. ابھی تو بتایا ہے نا مسئلہ. ہم نے 5 دن مکے میں رہنا ہے، پھر مدینے جائیں گے، 7 دن وہاں رہیں گے، نماز قصر ہوگی. میں نے 1984 میں عمرے حج کیا تھا. ماشاءاللہ بڑا جلدی مسئلہ پوچھ رہے ہو یار، ابھی 1-2 سال اور بھی رہنے دیتے. یا حج کر کے گئے، جہاں تم گئے تھے وہاں مولوی سارے مر گئے ہیں، کوئی مولوی نہیں تھا کہ مسئلہ پوچھتے تھے. میرے لیے سنبھال کے رکھا کہ پھر جائیں گے مکہ شریف تو پوچھیں گے. اچھا جی، حج کیا، حج میں بسترا پھروا دیا تھا، عمرے میں کینچی سے بال کٹوائے. جب بسترا پھروا کے آئے، کون سے بال تھے جو تم نے کینچی سے کٹوائے تھے؟ بال تو استرے میں چلے گئے. بہرحال اب کیا کریں؟ بہر صورت یہ کہ جی آپ 2 عمرے کیے، 3 غلط کیے تھے، دم 1 دیں. جو دم دیں گے وہ جرمانے کی دم ہے، قربانی نہیں ہے. نہ تم خود کھا سکتے ہو، نہ ساتھیوں کو کھلا سکتے ہو. مکے کے غریبوں میں تقسیم کرو. مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور کیا حیثیت پوچھتے ہو؟ بی بی عائشہ نے کس کے حکم سے کیا تھا؟ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، یا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں. اگر فرمایا تھا تو وہ حدیث دکھا دیں، ہم چھوڑ دیں گے. کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. تو پھر جہاں سے مردوں نے کیا عورتیں نہ کریں ہمیں، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اگر احرام بدل لے کوئی حرج نہیں. ہم نے دم دینا ہے. میرا بھائی منڈی ٹیکسی والے سے کہو کہ مجھے منڈی لے جاؤ، بکرا منڈی، وہاں جا کے بکری خریدو، بکرا دمبا جو ملے، اور ذبح کر کے وہیں غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو دے دو. دم کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی. سارا گوشت تقسیم کریں، سارا گوشت تقسیم کریں، رشتہ داروں کو نہ دیں. کہتے جی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اگر 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھی جائیں بالکل ہو جاتی ہیں، کوئی منع نہیں. صرف دونوں میں فرق ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمع کرو، لیکن سوری جمع. کیا مانا؟ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھ لو آخر وقت میں، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، دونوں کٹھی ہو گئی، ہو بھی اپنے وقت میں گئی، جمع بھی ہو گئی. اب دیکھو نا، مثلا یہاں پر 3:45 بجے اذان ہوگی، تو آپ 3:30 بجے تک ظہر پڑھ لیں، 3:45 بجے عصر پڑھ لیں، تو جمع ہو گئی. ظہر عصر جمع بھی ہو گئی، اپنے اپنے وقت میں بھی رہے. اگر میں نے عمرہ کیا ہے، طواف کر کے صفا دوڑ کے اپنے بال خود اس طرح پھیر دوں، بالکل جائز ہے. اگر عمرہ کر لے، اس طرح پھروا لے، دوبارہ عمرہ کرے، بال نہ ہوں، پھر بھی اس طرح پھیرے گا، بال ہوں یا نہ ہوں. اگر گنجا آدمی بھی عمرہ کرے اس طرح پھیرے گا، بال ہوں یا نہ ہوں.
ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بالکل جناب، میں کون سا افسر ہوں کہ مجھے چٹ بھیجنا پڑے گا؟ ابھی اٹھوں گا ملنے. اگر سارے مکے کی حدود میں اکیلے نماز پڑھو تو 1 لاکھ ہے، محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو 25 لاکھ ہے، اور کعبے کے اندر آؤ تو یہاں تو پھر کوئی حساب ہی نہیں، 27 لاکھ. ایک آدمی نے 3 دفعہ بیوی کو طلاق دی. حنفی مسلک میں 3 ہو گئی، اور باقی اہل حدیث علماء جانے تم جانو، ان سے فتویٰ لے لو. جو فتویٰ دیں پھر فتوے دینے والے کی ذمہ داری ہے، ہم تو مفتی ہیں نہیں. جو لوگ بازار میں صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آئیں تو نماز ہو جائے گی، اگر اگلی صف نظر نہ آئے تو نماز نہیں ہوگی. اگر مرد ہے یا عورت ہے، اس کو پیشاب کے قطرے نہیں رکتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. کیا معنی؟ مغرب کو وضو کرے، وہ عشاء تک وہی کافی ہے، اسی میں طواف کرے، نفل پڑھے، نماز پڑھے. پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہے پھر دوبارہ وضو کرے. میں اپنے دادا دادی بالکل عمرہ کریں جناب، اگر رمل چکروں میں نہیں کیا کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. اگر رمضان المبارک میں کسی کو میاں بیوی بوسو کنار کرتے ہوئے انزال ہو گیا، روزہ قضا کریں، استغفار کریں، وہ جرمانہ نہیں ہے. وہ تو تب ہو جب جماع ہو. ہم بستری کر لی ہے تو پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. طواف صفا کیا تھا، سر نہیں مڑایا، احرام کھول دیا، کتنی دیر کے بعد سر مڑایا؟ اگر 1-2 گھنٹے میں تو کوئی جرمانہ نہیں، اگر سارا دن گزر گیا تو ایک دم پڑ گئی. بھائی احناف کے نزدیک 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہیں، وہ 1 نہیں ہوتی. صرف بعض علماء اہل حدیث ایک مجلس میں 3 طلاق کو 1 شمار کرتے ہیں. وہ جانے آپ جانے، حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں. اگر ایک عورت نے پاکستان سے آتے ہوئے عمرے کی نیت کر لی، مکہ پہنچ کے بیچاری ایام حیض میں آ گئی، ابھی ہم نے مدینے جانا، انتظار کرو، جب پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، عمرہ کرو، پھر مدینے جاؤ. جلدی کیا ہے؟ کون سا کوئی جہاز تمہارا اڑا جا رہا؟ سیٹ پیچھے کرا دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا شافی یا سلام. اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے روشن مستقبل فرما، خیر کے رشتے نصیب فرما. اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، تادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ جو تیرے نبی پاک کے گستاخ ہیں، جو قرآن کے گستاخ ہیں، ان پہ قہر نازل فرما. یا اللہ ان سے اپنی قدرت سے بدلہ لے. ہم بے بس بھی ہیں، بے وس بھی ہیں، اور نام کے ہم مسلمان رہ گئے، ہمیں کام کا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.